بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب الصلاة والسلام علیک یا سیدی سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دعائیں ہیں، التجائیں ہیں اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں حافظ غلام یاسین صاحب کے والد گرامی حاجی اللہ وسائل صاحب کی اللہ بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے انہیں قبر میں کملی والے آقا کے دیدار کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ تھوڑی سی زبانوں کو حرکت دیں تو میں یوں دعا کر دوں مولا ہمارے جتنے تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں سب کی مغفرت سب کی بخشش فرما دے، اور ہم جو آئے ہوئے ہیں ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بڑی پرنور حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی اگر ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کر لے اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کی عزت عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ آپ نے حدیث پاک کو سنا ہے اور سبحان اللہ سے جواب بھی دیا۔ مجھے پتہ چل گیا نا کہ آپ نے میری بات سن لی ہے۔ سنیں میرے آقا فرماتے ہیں جس کو جمعہ نصیب ہو جائے اللہ شہیدوں میں اسے شامل کر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو لمبی بیماری میں فوت ہو جائے، سال بیمار رہا، 6 مہینے بیمار رہا، اللہ اس سے بھی قیامت کے دن شہیدوں کی عزت عطا فرمائے۔ تو میں 3 دعائیں کر رہا ہوں، میری ساتھ نگاہ ملا لیں اور دعاؤں کو سنیں۔ یا اللہ جب بھی موت دے اچھی حالت میں موت دے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہو موت آ جائے، کیا بات ہے، سارے حضرات بولے بندہ نماز پڑھ رہا ہو موت آ جائے، بندہ تلاوت کر رہا ہو موت آ جائے، اللہ اکبر سب کی آواز آ جائے، بندہ درود پاک پڑھ رہا ہو موت آ جائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں موت عطا کرے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی جب شہادت کا وقت آیا تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، گھر والی نے کہا ہر طرف تو موت ہے، بلوائیوں پر چڑھا ہے، کسی وقت مار دیں گے، اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا گھر والی مجھے آقا نے فرمایا تھا عثمان قرآن نہ چھوڑنا، قرآن پڑھتے ہوئے اگر جان دو گے تو قیامت کے دن اٹھو گے بھی قرآن پڑھتے ہوئے۔ میں نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ اچھی حالت میں موت عطا۔ پچھلے دنوں میں سندھ گیا تو مجھے پتا چلا وہاں 8 بندے زہریلی شراب پی کے مر گئے ہیں۔ آپ کے بھی سامنے ہے بہت سے علاقوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک موت ہے۔ 1987 میں میری مدینہ منورہ میں دوسری تیسری حاضری ہوئی تو پتا چلا کہ جمعرات ہے اور لیلۃ القدر ہے۔ ایک بندے نے 10ویں رکعت کی تراویح میں سجدے میں سر رکھا، وہیں اس کو موت آ گئی۔ اب جس کا دل بات کر سکتا ہو تو وہ بولے شہر مدینہ ہو، مسجد نبوی ہو، ماہ رمضان ہو، لیلۃ القدر ہو، جمعرات ہو، سبحان مدینے میں نو دفنانا قبر جانے نبی جانے
جزاک اللہ بارک اللہ. پھر پڑھے ذرا. مدینے میں نو دفنانا قبر جانے نبی جانے جنازے تے دعا منگنی اثر جانے نبی جانے. تو یہ کتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ اچھی حالت میں موت عطا کرے. ٹھیک ہے. اگر آپ جاگ جائیں تو میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ پر حملہ کیا گیا تو آپ نبی کے مصلی پر صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. تسا کھول گئے میں تھوڑا جا بھی آئی کھول ونجو تو میں عظیم نکتہ پیش کرا چاہ. میرے آقا نے فرمایا جو جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا. تو حضرت عمر فاروق قیامت کے دن بھی نماز پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. نہیں ابھی بھی نہیں. ایک تو نماز پڑھتے اٹھیں گے اور دوسرا گنبد خضرا سے اٹھیں گے. حضرت ابوبکر صدیق بھی حضور کے ساتھ ہیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق بھی حضور کے ساتھ. پرانی ایک پنجابی کی نعت شریف ہے, اس کا ایک بڑا خوبصورت مصرع ہے. سبحان اللہ. شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان. سبز گنبد دے اندر سبز گنبد دے اندر سبز گنبد دے اندر. آپ میرا اشارہ دیکھو نا ذرا. سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اچھی موت عطا کرے. قرآن پڑھتے ہوئے موت آ جائے, درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے. میرے بابا سی کے ایک مرید ہے فیروز میں سید بادشاہ ہیں. کہنے لگے استاد جی میرے لیے تو دعا کرو, میری اماں زندہ ہے, جب میں مروں تو میں اماں کے قدموں کو چوم رہا ہوں. میں نے کہا شاہ جی پھر یوں نہ کہو کہ اماں کو قدموں کو چوم رہا ہوں, بلکہ یوں کہو اماں کے قدم نہیں چوم رہا, جنت کی چوکھٹ چوم رہا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے. فجر کی نماز آپ نے پڑھی ربنا اغفر لی ولوالدی, آپ ظہر پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی, عصر پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی, مغرب پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی, اور دوسری بھی بول پڑو عشاء پڑھو گے ربنا اغفر لی ولوالدی. فرمایا یہ نماز تو میری ہے, آخر میں ماں باپ کے لیے دعا کر لے, میں تجھے بھی بخش دوں گا, تیرے والدین کو بھی بخش دوں گا. ربنا اغفر لی پڑھو ذرا. ربنا اغفر لی. اچھا پہلے تو آخدہ ہے اللہ میری بخشش فرما, ربنا اغفر لی, پھر والدی. میں نے کہا اللہ کے بندے تو اپنے لیے دعا کر, والدین کو کیوں لا رہا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے امید ہے جب میں والدین کو لے آؤں گا تو میری اولاد بھی مجھے لے آئے گی. مزہ نہیں کیا آپ نے؟ ذرا دوبارہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں میں نے کیا کہا. سبحان اللہ. ربنا اغفر لی ولوالدی, یا اللہ مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے. اب جب یہ ادھر آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی ولوالدی. سبحان اللہ. اس نے کہا میری اولاد کو بھی نمازی بنا. اولاد نمازی بن کر کہہ رہی ہے یا اللہ جنہوں نے ہمیں نمازی بنایا تھا ان کو بھی بخش دے, ہماری بھی بخشش فرما دے. بارک ثم بارک اللہ, بلکہ کئی دفعہ بارک اللہ. تعالیٰ حاجی اللہ وسیع صاحب کی قبر کو بقع نور کرے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. میں 3 حدیثیں پڑھ کر آپ سب دوستوں کی زیارت کرتا ہوں. قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جہاں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی جنت کا باغ, جہاں قرآن پڑھتا ہے وہ بھی جنت کا باغ. فرمایا جہاں درود و سلام پڑھتا ہے وہ بھی جنت کا باغ. میرے آقا نے فرمایا مسجد بھی جنت کا باغ, اور مومن مر کر قبر میں چلا جائے تو مومن کی قبر بھی جنت کا باغ. اگر آپ کے وجودوں میں طاقت ہے تو پھر سب جواب دے. کائنات کا ہر بندہ جنت کے پیچھے دوڑ رہا ہے, جنت اللہ والوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. ادھر بیٹھا ہے تو جنت, ادھر بیٹھا ہے تو جنت, ادھر ڈیرا لگا لیا ہے تو جنت کو اللہ تعالیٰ دیکھ لو پھر. سبحان اللہ. اور پھر والدین کی تو شان ہی کچھ ہو. 15ویں سپارے
سورہ بنی اسرائیل سے علامہ حافظ بشیر صاحب کے بلا موجود ہیں، حافظ قاری محمد ہاشم صاحب موجود ہیں، حافظ میرا لال بیٹا موجود ہے، حافظ خلیل صاحب۔ یہ ذرا سنیں کہ 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مضمون کو ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن خوانی ہے تو قرآن خوانی ہو جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے ایک بڑا عجیب سا جملہ لکھا ہے، شاید تھوڑی سمجھے چاہ جاوے۔ وہ آخر نے جڑا بندہ والدین دی خدمت کرے نا، یہ نہ سمجھے میرا احسان ہے، بلکہ یہ سمجھ لے ابے تے اماں دا احسان ہے جڑا خدمت ادا کر دیتی ہے۔ عظمتاں میں کی سناواں پیو ماں دیاں، عظمتاں میں کی سناواں پیو ماں دیاں، عظمتاں میں کی سناواں پیو ماں دیاں، پوریاں ہوندیاں دعاں پیو ماں۔ یہ دو وجود اللہ نے بڑے عجیب و غریب بنائے۔ حاجی شریف صاحب کے بلا میں کمال کی حدیث اپنے دوستوں کو دیتا ہوں، سیاہ ستہ سے حدیث پاک دیتا ہوں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتا چلے گا آپ بھی راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا والدین کو دیکھ لینا، اگر یہ راضی ہیں تو پھر محمد بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی والے بڈھے ہو گئے ہوں بند کرو اس دعا، کوئی اور پڑھ لو نہ کہ نہیں یہی پڑھنی ہے۔ اب میں حدیث پاک لا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن والدین آئیں گے، اللہ ان کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ اتنی تو نیکیاں ہم نے نہیں کی، آج اتنا کرم ہو رہا ہے۔ فرمایا تم نے نیک اولاد چھوڑی تھی، وہ دعائیں کرتی رہی ہے، ہم تمہارے درجے بلند کرتے چلے جائیں۔ باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کنڈ خالی، ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ حدیث پاک کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ کتمان حق میں میرا نام آ جائے۔ تسی حضرات توجہ کرو، میں تمہیں کمال دی حدیث پاک عطا کمال۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو بندے کٹھے آئے، حضرت ابو سعید خدری بھی راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں، اور حضرت سیدنا ابو درداء بھی راوی ہیں۔ کہتے دو بندے کٹھے آ گئے، ایک نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں حج سے جاواں، دوسرے نے کہا حضور مجھے اجازت دو میں میدان جنگ جہاد سے جاواں۔ میرے آقا نے پوچھا پہلے یہ دسو تھوڑے والدین زندہ نے؟ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو ادھر ہی سبحان اللہ کہہ دیں، بات کو کھول کر بیان کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو اشارے میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھوڑے والدین انہوں نے دو نے آقا جی میرے والدین زندہ نے۔ میرے آقا نے فرمایا خبردار تجھے حج کی اجازت نہیں، تجھے جہاد کی، جاؤ والدین کی خدمت کرو، تجھے گھر میں جہاد کا ثواب، تجھے گھر میں حج کا ثواب۔ میرا خیال ہے ہن یہ بھی دسو جڑا ماں باپ دا چہرہ دے کے خدمت کرے تے حج دا ثواب ہے، تے جڑا حضور دا چہرہ ویکھ کے تے سرکار دی خدمت کرے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا، تھوڑی بھی آواز ہے ذرا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں آکھاں تیرے جیا، آقا تیرے جیا گودی وچ لے کے سرکار نوں سونے مٹھل من ٹھار نوں آکھے حلیمہ سعدیہ۔ سبحان اللہ۔ جدی اماں ہوئے وہ آکھے ذرا آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا اللہ۔ اچھا میں نے کہا میں نے حدیث پاک نہیں چھپانی، سنیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں من احقو بحسن صحابت، حضور میرا والد بھی ہے میری والدہ بھی ہے، خدمت کس کی زیادہ کروں؟ جزاک اللہ۔ من احقو بحسن، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور میری اماں بھی ہے تھی، میرا ابا بھی ہے، میں نہ چکی نہ دی خدمت زیادہ کرا۔ میرے آقا نے ایک وار ابے دا نام لے آئے تھے، 3 واری اماں دا نام لے آئے۔ اموں کا ایک واری میں پھر واجد میں سبحان اللہ سناؤ، ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا ابو کا، اور 3 واری فرمایا اموں کا، تیری اماں تیری اماں تیری اماں۔ پاک محمد نے فرمایا
کر لو خدمت پیو ماں دی او جس نے کعبہ ویکھنا ہوئے او تک لے صورت پیو ماں دی نا جنہیں کعبہ ویکھنا ہوئے او تے والدین دی صورت تک کے جڑا حضور دی صورت تک کے نوری مکھڑات زلفانے نوری مکھڑات زلفانے کالیاں رب بھیج دا درودہ دیاں ڈالیاں جا کر علماء سے پوچھ لو اگر والدین ناراض ہوں تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے اور بندہ ہو سکتا ہے بے ایمان ہو کر ٹھیک ہے اکثر حضرات مجھے جانتے ہیں ایک دفعہ پھر سن لو والدین اگر ناراض ہوں تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اگر حضور ناراض ہوں یہ تو نہیں بولتے چلو یہ تو نہیں جس پر سرکار مدینہ ناراض والدین ناراض والدین حضور پہ قربان کر دو سب کچھ حضور پہ قربان کر دو سب کچھ والدین پہ قربان کر دو اور والدین حضور پہ قربان میں نال حدیث پاک پڑھنے ممکن ہے کوئی حدیث سڑا بیٹھا ہوئے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا ماں سے زیادہ مجھ سے پیار کر باپ سے زیادہ مجھ سے پیار کر اولاد سے زیادہ مجھ سے پیار کر میں نے کہا حضور نہیں ہو سکتا فرمایا تو پھر مومن بھی نہیں ہو سکتا مومن بھی نہیں اگر تو مومن ہے میں ادھے لفظ پڑھ کے سارے دوستوں کی زیارت کرنا ادھے لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے تھے بہت سے دوستوں کو میں جانتا ہوں میرا دل کرتا ہے ان کا نام بھی لوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے تھے ندائی موسیٰ سنبھل کر بات کرو ادب سے بات کرو احتیاط سے بات کرو سوچ سمجھ کے بات کرو کس سے بات کر رہے ہو علیہ اللہ بحکم الحاکمین یہ دل حضور دی محبت دا چان ابھرے اور نہ بولے علیہ اللہ بحکم الحاکمین تمہیں پتہ نہیں میں حاکموں کا حاکم ہوں ان بخش ربک لشدید میری پکڑ بڑی سخت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پہ تے آکھن لگے یا اللہ آج تک تے سخت انداز نہیں اپنایا آج کے میں سن لو پھر نہ کہنا کلخانی میں گئے تھے کچھ نہیں ملا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم پہلے تو آتا تھا تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہوتی حضرت موسیٰ علم دی گال سن حضرت سورۃ طٰہٰ کے 5ویں چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ کام لگایا آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذمہ کام لگایا پھر آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے واپس تشریف لائے تو حالات تبدیل تھے تفصیل کا وقت نہیں ہے ٹھیک 11 بجے انشاءاللہ ختم شریف شروع کر دیں گے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے ناراض ہوئے فرمایا یہ قوم کا کیا حال ہو گیا میں ادھر گیا ہوں ادھر ساری کایا ہی پلٹ گئی ہے قرآن کریم کی آیت میں غصے میں آ کر آپ نے ایک ہاتھ حضرت کی داڑھی میں ڈالا دوسرا سر کے بالوں جب میں لفظ پڑھوں گا نا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی یبن ام آئے ہائے حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا بھائی پوری طرح غصے میں ہے اچھا میں ایک جملہ اور بیان کر دوں میں دیکھوں گا کون سا والا بندہ بیٹھا ہے نبی غصے میں مغلوب نہیں ہوتا غالب ہوتا ہے اگر اس کا غصہ ہو تو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے جنہوں ہوں سبحان اللہ کی انہوں میں ایک دعا دینا ساڑی قسمت لکی ہو گئی مجنی ہو گئی مکی ہو گئی اور جیوندہ روے حسنین دنانا ساڑی جنت پکی ہو گئی یہ علم کا جملہ تھا جو میں نے ابھی بولا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہاتھ داڑھی میں ڈالا اور ادھر سر کے بالوں حضرت ہارون گھبرا گئے کہنے گئی اس کو تھپڑ مارا تھا آنکھ نکال دی تھی ایسے مجھے تھپڑ مار بھی دے تو میں تو خود رہوں جان بھی میری ختم ہو جائے گی اللہ کا کلیم ہے تو آپ نے کیا پینترا بدلا فرمایا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا سنبھل کر مہربانی کرو میری ماں کے بیٹے آئے ہائے اب نہیں بولے آپ یبن ام میری اماں دیا پترا میری اماں دیا پترا یبن ام میری ماں کے بیٹے میری ماں جائے کہا میں نے کہا ہارون علیہ السلام کیوں نہیں کہا یا کلیم اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنے کے نہیں پوری طرح غصے میں ہے تھپڑ مار دیا تو میری جان نکل جائے گی اس کو ماں سے بڑا پیار ہے اس لیے میں نے اپنی نجات کے لیے ماں کا نام لیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بالوں سے نہ پکڑ. ادھر جب ماں کا نام آیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رو دیے اور داڑھی چھوڑ کر آپ نے بھائی کو سینے سے لگا دیا، فرمایا میں نے معاف کر دیا. اور میرے بل میں کھول رہا کرم نوازی فرماؤ، چلنا چلنا بند کرو، ادھر توجہ کرو. یہاں پر محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کلیم غصے میں ہو تو ماں کا نام لے لو، قیامت کے دن خدا جلال میں ہو تو مصطفیٰ کا نام لے لو. مزہ تب ہے محشر میں، مزہ تب ہے محشر میں، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. اس طرح نماز پڑھ، اس طرح روزہ رکھ، اس طرح عبادت کر، اس طرح حضور کی غلامی کر، ماں باپ کو راضی کر اور اس طرح راضی کر. قیامت کے دن تو آئے تو حضور دیکھ کر کہے فرشتوں ہٹ جاؤ میرا غلام آ رہا ہے. اللہ کیا کروں حضرات محترم. بس آخری حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اس کو آپ قبول فرما لیں تو بس پھر، بلکہ دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں ان کو قبول فرما لیں. حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، سعد بن معاذ بھی ہیں، یہ سعد بن عبادہ ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری اماں فوت ہو گئی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتی تھی. حضور میں اماں کی طرف سے صدقہ کروں؟ علامہ قاری بشیر صاحب کی بلا حل تنفعها، ہائے ہائے. علامہ صاحب سے پوچھوں میں نے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ اگر میں اماں کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں تو میری اماں کو نفع ہوگا؟ کہا نام. حضور نے فرمایا ضرور ہوگا. کہنے لگے بھی آئیے صدقہ تو افضل ہو. یا رسول اللہ پھر یہ بھی فرمائیں کہ کون سا صدقہ کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کنواں کھدوا دو، یہاں پانی کی بڑی تنگی ہے، چرند پرند انسان پانی پیئیں گے تیری اماں کو ثواب ملتا رہے گا. نہیں اجے بھی تو محبت نہیں فرمائی، ایک میری پھر محبت کرو. پانی مدینے میں پلائے گا، ماں قبر میں ہے، ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ایک عورت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قبیلہ بنو جوہینہ کی، حضور بڑی 8 حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے 8 حدیث پاک ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ابا فوت تھی گئے تو منت منی ہے جو میں حج کرے سا. ابا میرا فوت ہو گیا، انہیں منت منی سی کہ میں حج کرا، حج نہیں کر سکیا. ابا میرا فوت ہو گیا، حضور اجازت ہے میں حج کرا؟ افاحج عنہ، واہ چلے ویل والے بولو افاحج عنہ. یا رسول اللہ میں ابا کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا حجی عنہ، ابے کا حج کر. فرمایا حج تو ادھر کرے گی، اللہ تعالیٰ تیرے ابے کو حاجیوں میں کھڑا کر دے گا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. حاجی سے بولا نہ ہی اللہ وسائے، اللہ کو اتھا ہی وساوے، اللہ کو اللہ قبر روشن